فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم خلقہ ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا۔ نجران کے عیسائی حضور جناب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ لوگ تاجدار کائنات سے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو وہ تھوڑے غصے میں آ گئے، غصے میں آ کے کہنے لگے معاذ اللہ، اے محمد آپ بتائیے کہ پھر ان کے والد کون ہیں؟ اگر وہ اللہ کے بندے ہیں تو ان کے والد کون ہیں؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو عیسیٰ کے بارے میں خیال ہے تو بتائیے پھر آدم کا والد کون ہے؟ کیا پھر وہ بھی اللہ کے بندے ہو گئے، اللہ کے بیٹے ہو گئے؟ تو جب ان کو مخلوق مانتے ہو تو پھر ان کو مخلوق ماننے میں کیا حرج ہے کہ ان کا تو والد اور والدہ دونوں ہی نہیں ہیں، ان کی تو والدہ تو ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ اللہ حضور جناب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کے بندے ہیں، تو اس لیے اس بات میں شک نہ کریں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ پڑنا۔ اس آیت کے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے تو جو بھی اللہ کی طرف سے آیا وہ حق ہے، اور دوسرا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ یہ پچھلا جتنا واقعہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے بیان کیا گیا یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے اور حق بیان کیا گیا ہے۔ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہی نجران کے جو عیسائی تھے جب ان سے ساری بات چیت ہو چکی تو یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، تو کیا ہوا کہ حضور جناب علیہ السلام کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مباہلہ، مباہلہ کسے کہتے ہیں یہ سن لیجیے۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ جب دو لوگ آپس میں کسی ایک بات پر بحث و مباحثہ کریں، پھر جب فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں؟ ایسا کریں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دعائے ہلاکت کریں کہ اگر میں غلط ہوں اور تم ٹھیک ہو تو اللہ مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں ٹھیک ہوں اور تم غلط ہو تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے، پھر دوسرا فریق بھی یہی دعا کرے گا۔ تو حضور جناب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو ایسی بات ہے تم نہیں مانتے تو پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ اب حضور جناب علیہ السلام نے مباہلہ کے لیے کس کو چنا؟ مباہلہ کے لیے اپنے گھر والوں کو لیا جاتا ہے، تو حضور جناب علیہ السلام کے گھر والے کون تھے؟ اللہ، حضرت سیدنا امام حسین، امام حسن، حضرت علی اور سیدہ فاطمہ، یہ چار لوگ آپ نے
جو ہے وہ چنے مباہلہ کے لیے۔ اچھا، اس میں ایک غلطی کی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی شہزادی تھی، اگر اور کوئی بیٹیاں حضور کی ہوتی اور شہزادیاں ہوتی تو حضور مباہلہ میں ان کو بھی لے کے جاتے۔ یہ جو مباہلہ والا معاملہ ہے یہ ہوا تھا مدینے میں، اور مدینے تک حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں جو ہیں جب یہ بات ہوئی تھی تب تک وہ بقیہ تینوں صاحبزادیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، کہ دو حضرت سیدنا عثمان غنی کی نکاح میں تھی، اور وہ غزوہ بدر سے کچھ ہی دنوں بعد دوسری بھی، پہلی بھی انتقال کر گئی تھی اور دوسری بھی غزوہ بدر کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ انتقال فرما گئی، اور ایک صاحبزادی حضور علیہ السلام کی مکے میں ہی انتقال کر گئی تھی، وہ مدینے پہنچی نہیں۔ تو اس وقت صاحبزادی تھیں حضرت فاطمہ، ایک یہی تو تھیں اور بقیہ تو انتقال فرما گئی تھی، اس لیے ان کو اس واقعے میں شامل نہیں کیا گیا کہ وہ دنیا میں ہی موجود نہیں۔ بہرحال حضور جان عالم علیہ السلام نے ان کو لیا اور آپ جو ہے وہ تشریف لائے مباہلہ کے لیے۔ انہوں نے ایک دن کا وقت مانگا تھا، نجران کے عیسائی، انہوں نے کہا جی ہم آپس میں مشورہ کر لیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم مباہلہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اب ایک دن بعد جب وہ اپنے سب سے بڑے پادری، عاقب اس کا نام تھا اور لقب اس کا عبد المسیح تھا، اس نے کہا کہ تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام پر حق ہیں اور یہ حق دین لے کر آئے ہیں، تو اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو اس پادری نے یہ کہا کہ میں مسیح کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ تمہارے نجران میں بھی کوئی عیسائی نہیں بچے گا، تم تو گئے ہی گئے، نجران میں رہنے والے عیسائیوں میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا، اس لیے ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، اگر عیسائیت کو بچانا چاہتے ہو تو واپس اپنے گھروں کو چلو۔ تو اب جب وہ یہ بات بتانے کے لیے حضور کے پاس آ رہے تھے تو حضور تو مباہلے کی تیاری کیے بیٹھے تھے، حضور جان عالم علیہ السلام ان اپنے گھر والوں کو، اہل بیت کو لے کر اس جگہ پر جہاں پر دعائے ہلاکت کرنا طے ہوا تھا وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، نکل رہے تھے، جا رہے تھے۔ تو اس پادری نے کہا کہ دیکھو یہ اتنی بہترین صورتیں ہیں، یہ اتنی خوبصورت صورتیں ہیں، یہ اتنی نورانی صورتیں ہیں کہ اگر انہوں نے پہاڑ کو ہٹنے کے لیے بھی کہہ دیا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، فوراً واپس چلو۔ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ ہمیں ایسے ہی جانے دیجیے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اگر یہ میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو نجران میں کوئی چرند پرند بھی نہ بچتا، وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے میری دعا سے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے خیر اپنی ساری زندگی میں کسی کے لیے دعائے ہلاکت نہیں کی، اس لیے اچھا مباہلہ جو ہے وہ آج بھی کرنے کا اختیار ہے، ہم میں سے بھی لوگ مباہلہ کر سکتے ہیں، لیکن کس پر؟ دین کے یقینی مسائل پر، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ دین اسلام حق پر ہے یا نہیں تو اس پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اختلافی مسائل ہیں ان پر مباہلہ کرنا یہ درست نہیں ہے، ان پر مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں دین اسلام کے حق ہونے پر، اور ایسے ہی دین اسلام کے جو یقینی معاملات ہیں جیسے اللہ کے کوئی ایک ہونے پر مباہلہ کرے تو کر سکتا ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ کسی یقینی بات پر ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مباہلہ جو ہے وہ مناظرہ سے اوپر ہوتا ہے، مناظرہ تو کسی بھی اختلافی مسئلے پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن مباہلہ جو ہے یہ یقینی مسئلے پر ہوتا ہے، اس لیے یہ مناظرے سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ ان ھذا لھو القصص الحق وما من الہ الا اللہ فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین۔ یہی بے شک سچا بیان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا۔ پھر وہ اگر منہ پھیرے تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سچا بیان ہے، اور جو اس سے منہ پھیرے گا وہ فسادی ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔